अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। सिक्योरिटी डिवीजन का इंतहाई अहम खत वजीर आजम हाउस से भारतीय खुफिया एजेंसी को लीक होने का इंकिशाफ। वफाकी हुकूमत मुकम्मल खामोश। मुल्की सलामती अमूर पर मुश्तमिल इंतहाई अहम दस्तावेज में क्या था और इसे किसने भारतीय एजेंसी को लीक किया? वजीर आजम के मुआवन खसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे, उनसे इस मामले पर बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। 4 आजाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल। इलेक्शन कमिश्नर जीबी में पीटीआई की हुकूमत बनाने में लगे हुए हैं। बिलावल भुट्टो ने इल्जाम लगा दिया। प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान का 172 ममालिक के मेगा वैक्सीन कोविक्स प्रोजेक्ट का हिस्सा न होने का इंकिशाफ हुआ है। दुनिया भर के ममालिक जौक दर जौक कोविक्स नामी प्रोजेक्ट के साथ खुद को मुंसलिक करने में लगे हुए हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान लंबी तान कर सोए हुए है। कोविक्स प्रोजेक्ट क्या है और वैक्सीन की फराहमी में इसका क्या किरदार होगा, प्रोग्राम में आपको बताएंगे। प्रोग्राम में बात करेंगे वफाकी हुकूमत की जानिब से एलएनजी की खरीदारी में एक और नाअहली सामने आई है। नाअहली की वजह से हुकूमती खजाने को $200 मिलियन का नुकसान होने का इंकिशाफ हुआ है। मुल्क में जारी लोड शेडिंग और गैस बहरान पर हुकूमत कितनी संजीदा है, उसका पोल खुल गया है। वफाकी हुकूमत की नाअहली आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लास्टली पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर, मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। क्या सऊदी अरब और यूएई में भी बसने वाले लाखों पाकिस्तानी हुकूमत के पाकिस्तान के लिए जो नई सिफारती शिफ्ट थी उसके नताइज भुगत रहे हैं? इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। आमिर साहब, कल आपने खबर दी थी कि पीएम हाउस से सिक्योरिटी डिवीजन जीबी के हवाले से एक जो लेटर है वो इंडियन मीडिया पर चला और इंडियन मीडिया के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो इंडियन एजेंसीज ने उन तक वो लेटर पहुंचाया। इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, हुकूमत खामोश है। नहीं, वो इस हद तक तो खबर मैंने नहीं दी थी। खबर जो है इंडिया का एक बड़ा ही नोन इदारा है, द प्रिंट जो है, ये वेब बेस्ड जो है न्यूज़पेपर है, उसके अंदर एक आर्टिकल छपा था जिसके अंदर ये कहा गया था, ये इल्ज़ाम लगाया था कि मोईद यूसुफ साहब जो कि नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के सूबा बनाने की मुखालफत की है। ये एक डिफरेंट इशू है कि उन्होंने की है या नहीं की है, मगर ज़्यादा ख़तरनाक बात थी कि नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न, कौमी सलामती का जो डिवीज़न है वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल अदारा है, ज़ाहिर है कौमी सलामती को देखता है। उसका एक इंटरनल ख़त जो अंदरूनी मेमो जो था, जो कि उनके और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में एक कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, उस लेटर का लीक हो जाना मुबैना तौर पे और उसके बाद इंडिया की प्रेस में छपना, उससे हमारे लिए बड़ी ये तशवीश की बात है और हर एक के लिए पाकिस्तान में होनी चाहिए कि शक कि अगर ये वाकई सही है तो क्या हमारे कोई ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है या इसके अलावा भी कोई इस तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस है कि जो लीक हो रही है, उसका शिनाख्त करनी बड़ी ज़रूरी है। अगर याद रहे कि पाकिस्तान में ये नेशनल सिक्योरिटी का जो ऑफिस डिवीज़न बनाया गया और ये इसकी जो ये अपॉइंटमेंट जो थी एडवाइज़र की, ये बड़ी रिसेंट है और माजी में ये पहले बड़ी इसके ऊपर जो है सिविल मिलिट्री टेंशन रहती होती थी, मगर ये जनरल जंजुआ के ज़माने से ये चली, मगर ये पहले कोई इतनी फ़ाल नहीं थी। मोईद यूसुफ साहब के आने के बाद ये बड़ी एक फ़ाल भी है और उनको जो है इस तरह की मीटिंग्स के अंदर मुशावरत में भी रखा जा रहा है और वो काफ़ी उनकी एक इफ़ेक्टिव वॉइस है। तो आपने ये अपने इब्तदाइये में कहा कि हुकूमत खामोश है, हुकूमत खामोश थी कभी क्योंकि किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, पर आज फिर हमने ये इसके बाद जो है मोईद यूसुफ साहब हमारे पास लाइन पे मौजूद हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि मोईद आप हमारे साथ मौजूद है लाइन में? जी मैं साथ हूँ। जी वेलकम टू द शो। हमारा ये तशवीश थी इस पे अब पहले तो आप ये बताएं कि क्या वाकई वो कोट एंड कोट पैराग्राफ्स में जो ये प्रिंट में छपा हुआ है, क्या ये सही ऑथेंटिक है नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन का लेटर?
عامر صاحب شکریہ. دیکھیں آپ نے مجھے ریکویسٹ کی تو میں بالکل اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. یہ ایک تو خیر یہ پرنٹ میں کافی عرصہ پہلے چھپا تھا ایز فار ایز آئی نو. میں نے کوئی اس کی دوبارہ تو نہیں دیکھی چیز, لیکن بہرحال دیکھیے بات یہ ہے کہ ہندوستان نے ایک کلیئر کٹ منصوبہ بنایا ہوا ہے پاکستان کو ہر طرح انڈرمائن کرنے کا. آپ نے ابھی ہمارا جو ڈوسیئر آیا اس میں دیکھ لیا صاف کہ کس حد تک وہ گئے ہیں. اس میں گلگت بلتستان AJ کا بھی بالکل ایک پورا منصوبہ ہے کہ وہاں پہ اگر پاکستان جا رہا ہے کو بات کر رہا ہے پروویژنل سٹیٹس کی تو وہ اس کو انڈرمائن کیا جائے وغیرہ. تو اب اگر ہندوستان کی ایک اخبار میں, اور میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا کہ پرنٹ کوئی بہت ہی منجا ہوا ادارہ ہے. پرنٹ تو ہر چوتھے دن ٹیبلوئڈ کی طرح ہمارے خلاف لکھتا ہے. وہ تو میں یاد ہے امریکہ میں تھا تو اس نے پورے ہیڈ لائن ایک لگائی کہ موعید یوسف ISI کا ایجنٹ ہے. تو یہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا منجا ہوا. لیکن بہرحال دیکھیں کسی بھی جگہ ان کی ایک خبر آئی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی یہاں سے یہ دیکھیں لیک اور ہمیں مل گیا, تو ہم ان کی بات پہ کیسے جا کے اور آگے چلے جائیں کہ یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہو گیا وغیرہ. پہلے میرا خیال ہے ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات ہے بھی کہ نہیں. دوسری بات یہ کہ آپ شاید آئی ایم شیور آپ کی نظر سے گزرا بھی ہو شاید, یہ آرٹیکل جب آیا تھا مجھے یاد بھی نہیں کب, کچھ عرصہ پہلے, اس سے 10-15 دن پہلے ایک اور آرٹیکل آیا تھا کہ جی موعید یوسف صاحب نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کو فوراً صوبہ بناؤ اور کشمیر بیچ دو. اور 10 دن بعد آیا کہ یہ کہتا ہے کہ اس کو نہ کیا جائے. اور بائی دی وے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسٹوری کا, اس میں میرا نام نہیں, اس میں نیشنل سیکورٹی ڈویژن کا نام ہے, جس میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں. لیکن آف کورس میں وہاں بیٹھ کے یہ چیز دیکھ رہا ہوں تو ہمیں تو یہ تو ہم ان کے ہاتھوں میں کھیلنے والی بات ہے, کیونکہ ان کا تو اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا ایک پلان ہی یہ ہے کہ پاکستان کی جہاں بھی کوئی کام آگے چل رہا ہو, بہتر ہو رہا ہو, اس کو ڈسکریڈٹ کرتے جائیں. اور میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ NSD کو اچھا کام کر رہا ہے وغیرہ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی ریاست کی ہر چیز وہ اتنی کیئرفلی انڈرمائن کر رہے ہیں. یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, تو وہ تو چاہتے ہی یہ ہے کہ ایسی خبر لگائیں, اس میں 2-4 کوئی باتیں کر دیں اور پھر پاکستان میں ایک سوالیہ نشان بن گیا, لو جی لیک تو کس نے کیا. تو دیکھیں یا تو کوئی ہونا کہ یہ دیکھیں جی NSD کا ڈاکیومنٹ, آپ کا نام یہ لیک ہو گیا, ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. ہاں جو بات وہ کر رہے ہیں وہ پبلک ڈومین میں, یہاں پبلک ڈیبیٹ ہے. ساری پارٹیز نے جا کے ابھی گلگت بلتستان میں کہا ہے کہ ہم پروویژنل پروونس بنانا چاہتے ہیں, اس سے پہلے بحث ہو رہی ہے. گلگت بلتستان کے لوگ تو یہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ چاہتے ہیں. تو وہ جو پبلک ڈیبیٹ ہے وہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی اس بندے نے کہا نہ بنے, اس بندے نے کہا بنے. تو میں آپ کو بالکل وضاحت کر دوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے. اور آپ موعید یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ جو ان کے ہاں لیٹر چھپ جائے ہے یہ بالکل بھی اوتھینٹک نہیں ہے اور یہ فیک نیوز ہے, یہ کہہ رہے ہیں نا؟ میں بالکل آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جی, اس لیے اچھا میں بالکل میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی تو یہ سازش ہوگی, اور یہ آپ نے بتایا جس طرح کہ ہندوستان ٹائمز میں بھی ایک آرٹیکل چھپا جو بالکل اس سے مختلف تھا, تو ان کا تو سمجھ آتا ہے. مگر ہمارے ہاں بھی یہ جو گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے یہ کوئی اتنے اچھے طریقے سے تو ہینڈل نہیں اندرونی طور پہ بھی ہوا کہ یہ پہلے اس کی بریفنگ ایک دی گئی, وہ کنٹروورشل ہو گئی کہ پتہ نہیں پارلیمنٹیرینز کو وہاں جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا, پھر اس کی اندر کے مندرجات کے اوپر بحث چل گئی. اس کے بعد پھر یہ ابھی ریسنٹلی پارلیمنٹ کے اندر سینٹ کے اندر جو ہے ان کو بلایا جانا تھا, PDM کے فورم سے آ گیا کہ جی ہم اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے. تو ہماری اپنی بھی انٹرنلی بھی جو ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا ایشو ہے سب کی. آف کورس آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مینیفیسٹوز میں اس کے صوبہ بنانے کا راب ہے, مگر اندرونی طور پہ ابھی ہماری اندرونی سیاست اس طرح کی ہوئی ہے کہ یہ کنٹروورشل ہو گیا ہے, تو آپ سارا ان کو بلیم تو نہیں انڈیا کو کر سکتے. نہیں, وہ تو آپ نے دیکھیں میرے سے ایک سوال اس چیز کا پوچھا, وہ لیک والی جو بات میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں, اور اس میں بس ایک بات اور کر دوں پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ دیکھیے مجھے تو اس وقت جو ہندوستان کے وہاں بیٹھ کے یہ چلا رہے ہیں ان سے یہ بھی بات نہیں ہے کہ وہ یہ آرٹیکل تو چھپایا تو انہوں نہیں ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس سے پہلے بھی چھپاتے رہے ہیں, کبھی میرے بارے میں کبھی کسی کے بارے میں. ان سے یہ بھی بات نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی ڈاکیومنٹ بھی بنا دیں, لیں جی یہ دیکھیں ڈاکیومنٹ ہے یہ تو کیا. سو ہمیں ان کے شکنجی میں بالکل نہیں آنا, ان کو آپ وہ کرنے دیں جو کر رہے ہیں. ہمارا کوئی فرض بنتا تھا پوچھنا, ایک تشویشناک چیز تھی کہ یہ کلیم کیا گیا
یہ علیحدہ بحث ہے کہ پرنٹ اچھا ہے یا برا ہے، مگر بہرحال ایک بڑا ادارہ ہے ان کا جو ہے تھوڑا سا ٹاپ وائر ایجنسیز میں سے ایک ہے جی. مگر دوسرا جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس کا ایشو کا کہ ہمارے ہاں بھی اس کی جو ہینڈلنگ ہوئی ہے بائی دا گورنمنٹ کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی اتنی زبردست نہیں ہوئی ہے، ہمارے ہاں بھی تو کنٹروورسی ہو گئی ہے. ہاں اس کا عامر بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میرا ایک ہینڈی کیپ ہے کہ میرا دفتر جو ہے وہ بائی ڈیفینیشن پولیٹیکل نہیں ہو سکتا. تو میں صرف آپ کو اپنے زاویے سے یہ بتاتا ہوں کہ بالکل میرے نزدیک بڑا ہی انفارچونیٹ ہے کہ ایک سیکیورٹی کی بریفنگ پاکستان کے پارلیمان میں ہو رہی ہے اور ادھر اپوزیشن جو ہے وہ کوئی جو بھی اٹھ کے کہتا ہے جی میں تو آتا ہی نہیں سننے. تو میرے لیے ناٹ ایز میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا کہ یہ حکومت، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے نیشنل سیکیورٹی پرسن سٹنگ دیئر جس کا کام ہے کہ اعتماد میں لے سب کو جو بھی ہمارے عہدیدار ہیں پارلیمان، وہاں پہ جب یہ بات ہوتی ہے تو مجھے بڑی اس کی ڈپریشن ہوتی ہے. تو ایک تو یہ بات آپ کی بالکل. دوسری بات کہ جہاں تک نیریٹو کا ہے، اصل میں یہ معاملہ جو ہے نا بہت گمبھیر ہے، اس لیے کہ ہم چل رہے ہیں پبلک کی وشز پہ. اگر آپ مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں تو وہ بالکل برعکس ہے اس کے. لیکن انڈیا نے نیریٹو کیا بنا دیا ادھر کہ جی پاکستان سے تو سودا ہو گیا، بس سودا ہو گیا، اب ختم ہو گیا چیپٹر. تو ہمیں وہ بھی کاؤنٹر کرنا تھا. 7 الیکشن آ گئے، اس میں ساری باتیں یہ کیمپین ہوئی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ تمام پارٹیز نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ ہم پروویژنل دینا چاہتے ہیں اسٹیٹس، کیونکہ وہاں کے لوگ چاہتے ہیں. اب اصل جو ہدف ہے اس کی بحث ہے. دیکھیں نئی اسمبلی بنی ہے، وہ کہے گی جو رائے آئے گی اس پہ ہم چلیں گے ود ان دا یو این سیکورٹی کاؤنسل فریم ورک. اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے. تو یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ مے بی یہ بہتر ہینڈل ہو سکتا تھا، نو ڈاؤٹ. لیکن ابھی بھی اس میں جو آگے چیزیں ہونی ہیں، وی ہیو ٹو ٹیک کنسنسس، وی ہیو ٹو میک شیور کہ سارے آن بورڈ ہے. کوئی اس میں ایسی جلدہ ہم کو غلط کام کرنے نہیں جا رہے. موہت تھینک یو ویری مچ. آپ نے ایکسپلین کیا. میں ابھی تک میں تھوڑا سا یہ کنفیوز ہوں، مجھے پلیز آپ یہ میری کنفیوژن دور کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹر ایگزسٹ نہیں کرتا، کوئی آپ کے سیکورٹی ڈویژن سے اس طرح کا لیٹر یہاں سے نہ جنریٹ ہوا ہے، نہ لکھا گیا ہے، نہ یہ اوپینین دی گئی ہے. دیکھیے رغ بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اوپینین کیا دیتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے کہ میں شیئر کروں، آپ سمجھتے ہیں. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خبر آئی ہے اس میں کوٹس ڈلے ہوئے ہیں وغیرہ. لیکن یا تو وہ کہیں نا کہ یہ دیکھیں جی این ایس پی کا لیٹر ہے ہمیں مل گیا، جس طرح ہم نے ڈوسیئر میں دیا دکھا دے تو قصہ ختم ہو جائے گا. نہ ان کے پاس ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے. نہیں آپ نے اوپینین کیا دیا بہت تک بات وہیں پہ ہے کہ لیٹر یا اگین اس طرح کا لکھا گیا ہے یا نہیں لکھا گیا، نو یا مطلب یس یا نو. ہم اس کے ڈیبیٹ میں نہیں جا رہے کہ اس کے کیا کنٹینٹ ہے وٹ ایور. دیکھیں میں آپ کو ریسپانسبلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. غلط اور چیز ہے سر، جو میں کہہ رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں، غلط اور چیز ہے. انہوں نے ٹویسٹ کیا ہے، کوٹ غلط کیے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس طرح کا لیٹر، اس طرح کی اوپینین یہ دی گئی ہے آپ کے ڈویژن کی طرف سے کہ جناب کہ اس کو صوبہ مت بنا کے. نہیں میں آپ کو کہہ چکا ہوں، نہیں میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ نہیں. میں آپ کو دیکھیں ٹی وی پہ یہ تو آپ سمجھیں کہ یہ مناسب نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ کیا رائے دیتے ہیں ہم، وہ تو آبویسلی میں نہیں کہہ سکتا. ہم لیٹر کی بات کر رہے ہیں سر. نہیں میں تو بتا رہا ہوں، نہیں میں تو پہلے عامر بھائی کو یہی تو جواب دیا. فائن اوکے. اب تھوڑا سا آگے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ کا یہاں پہ جب آپ آئے آپ کے حوالے سے بڑی کنٹروورسی ہوئی. بعض لوگوں نے کہا کہ اقامہ ہے آپ کے پاس، آپ کے بہت سارے وہاں پہ امریکہ میں انٹرسٹ ہیں. پھر ایک کہی کہ وہاں پہ سی اے جو فنڈیڈ ہے یا ان کا پروجیکٹ ہے، وہاں پہ جو اپنا تھنک ٹینک ہے وہاں پہ آپ کام کرتے رہے. یہ ساری چیزیں آپ پہ آتی رہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ میں یہاں پہ اپنے ملنے آیا تھا، پیرنٹس سے ملنے آیا تھا اور ان سے اور مجھے آفر کی کہ آپ ہیں اور یہاں پہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگ گئے. تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ پاکستان میں پیرنٹس سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہو تو ان کو آ کے کس نے آفر کی 7-8 مہینے بعد آپ کو یہاں سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے آفر کی، آپ کو جی ایچ کیو سے آفر کی گئی، آپ کو آئی ایس آئی سے کی گئی، کیونکہ آف کورس ایک آپ نے نیشنل سیکورٹی کا جب کسی کو چیف لگانا ہے تو 3-4 بڑے ادارے ہوتے ہیں. آپ کو کہاں سے آفر کی گئی سر؟ بھائی آپ مجھے کس چیز کے لیے بلایا ہے؟ مجھے یار کیا سوال آپ پوچھ رہے ہیں؟ آپ کسی دن آئے بیٹھے جو آپ سوال عوام سن رہی ہے نا، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ٹرانسپیرنٹ بات ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کوئی ایسا سوال مطلب ہے کہ میں آپ کو جواب تو دے دیتا ہوں، بٹ آئی ڈنٹ تھنک کہ دس واز دا ٹاپک آف یور پروگرام. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے آپ کا پہلے بھی سنا، ایک دفعہ آپ نے بات شاید ٹی وی پہ کی ہے. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے والدین کو ملنے آیا تھا تو اچانک کسی نے مجھے نوکری دے دی. میں آپ کو ٹریجیکٹری بتا دیتا ہوں، پوری ٹائم لائن، تاکہ آپ کی بھی تسلی ہو جائے.
آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں میرا خیال آپ میرے ساتھ تھے اس پروگرام پہ اور غالباً شاید مالک کا کسی کا پروگرام تھا. تو اب میں آپ کو ایک دفعہ وضاحت کر دیتا ہوں. میرے بیوی بچے میرے ساتھ ہیں, یہاں ہیں. امریکہ میں کوئی گھر نہیں ہے, کوئی میری امیجیٹ وہاں پہ نہ بیوی ہے, نہ بچے ہیں, نہ ماں ہے, نہ باپ ہے. میں 2019 کی جنوری میں یو ایس آئی پی کی فل ٹائم نوکری ختم کر کے صرف کنسلٹنٹ رہ کے پارٹ ٹائم یہاں آ گیا. اس وقت میرے بیگم بچے پہلے آ چکے تھے, میرے بچے اسکول میں داخل ہو چکے تھے, یہاں پڑھ رہے تھے لاہور میں, ابھی بھی پڑھ رہے ہیں تینوں بچے الحمدللہ. جنوری 2019 میں نے لمز جوائن کیا, لمز یونیورسٹی, میں نے وہاں پڑھانا شروع کر دیا, وہ میرا شعبہ ہے. اور میں جون جولائی تک وہاں پہ پڑھاتا رہا ایز اے وزٹنگ فیکلٹی. یہ جو میں نے یہاں پہ کام شروع کیا ہے یہ تو بات اینڈ آف دا ایئر کی ہے. تو میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ میں کو ملنے آیا تھا تو یہ نوکری مل گئی. میں آ چکا تھا پاکستان, میں نے لمز میں کام کرنا شروع کیا ایز اے وزٹنگ فیکلٹی. وہاں پہ پڑھایا پورا سیمیسٹر, وہاں پہ محبوب الحق سینٹر ہے ان کا, اس کو ریفارم کیا. آپ چیک کر لیں جا کے. تو یہ تو اس کے بہت بعد کی بات ہے جب میں نے یہ جاب لی. آئی ہیڈ موو ٹو پاکستان اور میرے بیوی بچے 2018 سے آ چکے ہیں. تو پلیز اس کو تنازع نہ بنائیں. میں ایک پاکستانی ہوں. ایک سوال ہے, آپ کو دنیا بھر میں اس طرح کے کوسچنز میرا خیال کیے جاتے ہیں, آپ کو میرا خیال اتنا اس پہ ہونے کی وہ نہیں ہے. اور دوسرا سوال سر, چلے آگے چلتے ہیں سر. آپ کی عمران خان صاحب کے بارے میں بڑی کریٹیکل, نہیں سر سوال اگر آپ نے جواب دینا ہے سر. آپ کی عمران خان صاحب کے بارے میں ان کے آ کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے اپوزیشن کے دن میں بڑی کریٹیکل اوپینین تھی, بہت سارے کلپس بھی آئے تھے اور آپ نے یہ خان صاحب پہ کامنٹ بھی کیے تھے. اب میں اس پہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی رائے وہی ہے جو عمران خان صاحب کے بارے میں اپوزیشن میں تھی یا بدل گئی رائے آپ کی؟ اچھا اس کا بھی جواب سن لیں, میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے یہ بہت بات ہوئی آپ کے اور بھی ارشد صاحب کے پروگرام پہ بھی انہوں نے بارہا یہ بات اٹھائی. دیکھیے اس کے دو طریقے ہیں جواب. ایک ہے کہ دیکھو جی اس کا یہ ویو تھا اور اب دیکھو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ آئی واز این آنےسٹ اسکالر. میں جو پبلک انفارمیشن میرے پاس ہوتی تھی اس کی بیس پہ میں انالیسس کرتا تھا. میں نے کتابیں لکھی, میں نے آرٹیکل لکھے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, آپ پڑھ لیں, میں بہت دفعہ فوج پہ بھی کریٹیکل تھا, بہت دفعہ نواز شریف پہ کریٹیکل تھا, بہت دفعہ عمران خان پہ میں کہتا تھا, پھر بہت دفعہ تعریف کرتا تھا. جو ایشو آتا تھا ایز این آنےسٹ اسکالر, اور یہ آپ کو اس سے یہ بھائی کلیئر ہو جانا چاہیے کہ میں کسی نوکری کا اینگل نہیں کر رہا تھا. ہر آپ اٹھا کے دیکھ لیں میں نے میرٹ پہ بات کی ہوگی, اچھی یا بری. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہمارے سسٹم کی میچورٹی ہے جو بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز میں نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کو یا پاکستان کے وزیر خارجہ کو یا آرمی چیف کو یہ سب باتیں پتہ ہوں گی, لیکن کہ میرٹ پہ اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا, اللہ کا بڑا شکر ہے مجھے موقع ملا. مجھے صرف ایک بات کا افسوس ہوتا ہے, میں بالکل نہیں ہٹ رہا کہ میں نے کیا. دیکھیے ایک اسکالر کا کام ہوتا ہے تجزیہ کرنا. آپ آج پروگرام پہ بیٹھے, اگر فرض کریں آج نواز شریف نے کوئی غلط کام کیا, آپ کا کام ہے کہنا غلط کیا. اگلے دن عمران خان نے اچھا کام کیا, آپ کا کام ہے اچھا. اگر برا کیا تو برا. یہی اسکالرشپ ہے, آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے. پھر میں آ گیا سسٹم میں. اب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, آپ نے میرے سے این ایس ڈی کا بھی پوچھ لیا, یہ بھی پوچھ لیا, یہ کلیئر ہونا چاہیے. میں جب سسٹم میں آیا تو میں ظاہری بات ہے تجزیہ جب کرتا تھا تو پبلک سورس انفارمیشن تھی, اور پاکستان کو میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ ڈریک فٹ پہ ہو کے ڈپلومیسی ہوتی تھی. تھوڑا ہم ڈرتے تھے, امریکہ آتی تھی ڈیلیگیشن, بڑا کوئی نیک آرام سے. جب میں یہاں آیا, اب میں نے انفارمیشن دیکھی تو مجھے سمجھ آئی کہ یار ہمارے پاس تو چھپانے کو کچھ بھی نہیں ہے. کیا کیا ہم نے؟ چوری کیا دنیا میں, ڈاکہ ڈالا ہے. سو میرا پرسپیکٹو کانسٹنٹلی پبلکلی اور پرائیویٹلی یہ ہے کہ ہم فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے, منطق سے بات کریں گے, لاجک سے بات کریں گے, کوئی بڑھ کے نہیں ماریں گے, لیکن ہمیں کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چینج ہے, یہ بالکل چینج ہے. پہلے میں یہ بات نہیں کرتا تھا. ایک اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں تاکہ دو چار سوالات ہیں وہ آپ سے. اچھا اس کے بعد آپ مجھے اجازت دیں گے, میں کھانے پہ ہوں. سر کوئی نہیں, یہ پاکستان بھی یہیں پہ جا رہا ہے, کھانا بھی کہیں نہیں جا رہا. آج آپ آ گئے 2-4 منٹ دے دیں, پھر آپ کہیں گے جناب بلائیں گے. اچھی بات ہے, یہ لوگوں کے کنسرنز ہیں, اچھی بات ہے کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو. اگر لوگ کہیں گے کہ جو ہی آپ نے 2-4 سوالات پوچھنے شروع کیے تو مجھے صاحب جو ہے نا پروگرام چھوڑ کے چلے جائیں گے, پھر یہ بات آنا شروع ہو جائے گی. آپ مجھے کل بلائیں, میں پھر چلیں آپ کو دوبارہ بھی بلاتے رہیں گے. چلیں ایک دو سوال سن لیں. ابھی کیبنٹ کا اجلاس ہوا پرسوں. آپ تو ایسے کریں جیسے میں نے کبھی نہ کی. او سر جی تھینک یو ویری مچ سر. نہیں سر وی آر گریٹفل. ابھی یہ پرسوں اجلاس ہوا کیبنٹ ہاؤس میں,
शेरी मज़ारी साहब जो है वो बड़ी क्रिटिकल थी यहाँ पे, और उन्होंने बड़े उस पर आप पे कमेंट्स भी किए, आपकी परफॉर्मेंस पे भी खुश नहीं है, कोई कैबिनेट में भी कुछ उस पर क्वेश्चन उठाए गए। तो आपका और उनका शेरी मज़ारी साहब का क्या ऐसा कोई बैड ब्लड में कहूँ या क्या कोई उस पर डिस्क्वाल्ट करूँ, कोई उस पर कन्फ्लिक्ट करूँ, तो वो क्यों क्रिटिकल है आपके परफॉर्मेंस पे? हाँ, इस पे काफी बात मेरे ख्याल शायद हुई भी है। पहली बात जब ये बात हुई तो मैं कैबिनेट में मौजूद नहीं था व्हेन दिस हैपेंड, सो मैंने ये फर्स्ट हैंड नहीं सुना, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा उन्होंने ये कहा वो कहा, बहरहाल मेरे तक बात पहुंची। दूसरी बात देखें, हर एक को हक है, वो एक सिक्योरिटी की एक्सपर्ट है, उन्होंने उसमें गालिबन पीएचडी वगैरह भी की हुई है, अगर उनका ख्याल है मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनका हक है, और वो वजीर आज़म साहब को बिल्कुल कह सकती हैं, कैबिनेट को भी कह सकती हैं। मैं सिर्फ आपको एक हकीकत बता देता हूँ, मैं आज तक शेरी मज़ारी साहिबा के साथ कभी भी नहीं बैठा अकेले में कोई सब्सटेंटिव गुफ्तगू करने के लिए, हमारी मुलाकात उस तरह नहीं है, ना मैं उनको पहले जानता था, और कैबिनेट में तो 50 लोग होते हैं किसी मीटिंग में होते हैं, बट इस तरह आप कहें कि जी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है कोई, मैं आपको हल्फिया कहता हूँ कि मैंने आज तक उनसे कभी किसी लेंथ पे को बैठ के बात की नहीं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कहीं फॉरेन ऑफिस वगैरह से दीगर से, प्लीज उसको क्लैरिफाई कर दें कि शायद ये जो है यहाँ पे शेरी मज़ारी साहब हैं, इनका यहाँ पे थिंक टैंक है, आप लोग वहाँ पे कोई बना रहे थे फॉरेन ऑफिस में या सिक्योरिटी डिवीजन में कि इंटरनेशनल आपको आर्बिट्रेशन के लिए कंसल्टेंसी फर्म वगैरह चाहिए, और शेरी मज़ारी साहब शायद चाहती थी कि ये कंसल्टेंसी जो है उसके पास जाए, उनका जो थिंक टैंक है, और आपने ये काम नहीं होने दिया, तो ये वजह है, कोई रीजन है कोई इस तरह की? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं, कभी भी कोई ऐसी बात नहीं आई कि उन्होंने किसी को मुझे कम अज कम कहा हो कि नहीं, आपको ना कहा हो, अप्रोच किया हो वहाँ पे फॉरेन ऑफिस में, उन्होंने इंटरेस्ट का इजहार किया कि हमारा जो थिंक टैंक है इसके पास भी कैपेसिटी है, अच्छे लोग हैं, इंटरनेशनल को जानते हैं। आपको देखिए रऊफ भाई, फॉरेन ऑफिस का मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज वो तो एक फर्क इदारा है, एनएसजी से कोई ऐसी बात नहीं हुई। अगर कोई ऐसी बात फॉरेन ऑफिस में है तो वो उनको मालूम होगी, मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ। देखें, और कैबिनेट में एक और भी इतराज किया गया सर, उसका भी सवाल देते थे, एक और भी इतराज किया कैबिनेट में जिस पे बहस हुई सारी, वो ये कह रहे हैं कि शायद कि आपके डिवीजन की तरफ से एक लेटर लिखा गया था फॉरेन ऑफिस को कि पाकिस्तान के जितने भी एसेट्स हैं दुनिया भर में, आप उनके हमें डिटेल्स बताएं कि किस किस कैपिटल में हमारा वहाँ घर है, कोई वहाँ पे एम्बेसी है, कोई बैंक है या प्रॉपर्टीज है, हमारे होटल्स है, उसकी तफसील थी, जिस पे फॉरेन ऑफिस ने रिएक्ट किया, वो परेशान भी हुए कि आपको क्यों जरूरत पड़ गई है, और स्पेशली जब इंटरनेशनल हमारे पे केसेस हैं, आर्बिट्रेशन होती है, तो ये भी कैबिनेट में वहाँ पे मसला उठा था आपकी अदम मौजूदगी में, जरा इस पे भी अगर थोड़ा सी कोई उस पर कॉमेंट करें। मैं आपको कर देता हूँ जी, सिंपली कैटेगोरिकली आई डिनाई इट, कोई ऐसा लेटर नहीं गया, और मैं आपको बता भी देता हूं कि मैं आपको जवाब दे दूं, आप चेक करवा लीजिए, मेरी डिवीजन का मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, जाहिर बात है, तो उनके अप्रूवल के बगैर तो कोई चीज आगे पीछे नहीं हो सकती। हम एक स्टडी कर रहे हैं ऑन पाकिस्तान इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रिजीम्स, कि भाई ये क्या इशू है कि हमें हर दफा 2 साल बाद कभी रिकॉर्डिंग में फंस जाते हैं, कभी इधर फंस जाते हैं, क्या हमारे को सिस्टम में मसला है या व्हाटएवर। एसेट नामी कोई चीज हमने ना पूछी, ना हमारा उससे ताल्लुक है। लेकिन मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, अगर लाइन ऑफ ड्यूटी में अगर किसी काम में कोई स्टडी, कोई एक्शन में मुझे उसकी जरूरत हो एज एन ऑफिशियल, तो ये मेरा राइट है मांगना, और अगर मैं लिख के मांग रहा हूं तो वो लिख के मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो खाने से नहीं रोकना चाहता मैं लास्टली वो मैं ये क्योंकि आपके आने से ये क्लैरिटी आ गई है कि ये लेटर बड़ा अच्छा हुआ, मेरा ख्याल ये आपके लिए भी बड़ा अच्छा है कि इस तरह के जो स्पेकुलेट लोग करते हैं या सवाल लोगों के ज़हन में थे, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए कि खाना ठंडा हो गया है। लास्टली सिक्योरिटी का वही अभी आजकल की दुनिया में बड़ा होलिस्टिक सा कंसेप्ट हो गया है, हमारा सिर्फ उसकी मिलिट्री साइड के ऊपर फोकस किया जाता है। तो आपके आने से जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है या एनवायरमेंटल सिक्योरिटी है, तो क्या इन लाइन्स पे आप क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द न्यू थिंग दैट यू ब्रिंगिंग ऑन द टेबल? इसके लिए अगर आप पूरा प्रोग्राम करेंगे तो मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, बिकॉज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारी नेक्स्ट वीक कर लेते हैं फिर। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप सीरियस हो गए। सुने, मैं जवाब दे दूं आपको। हम पूरी एक्सरसाइज, एक पूरा नया ये बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी फोकस्ड विजन है प्राइम मिनिस्टर की, उसको एक्चुअलाइज कैसे करना है, दुनिया में अपना नैरेटिव इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए कैसे बिल्ड करना है, इस पे पूरा काम हो रहा है। और ये इंशाल्लाह, और सारे इदारे इसमें शामिल हैं, ये पाकिस्तान की नई डायरेक्शन है, और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है
یہ پوری اپنا اس کا فریم ورک. سر یہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارے یا کیونکہ آپ اس نیشنل سیکورٹی میں دیکھتے ہیں سعودی عربیہ بڑا اس میں وہ کرتا ہے اس فیچر کرتا ہے جو پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں. ابھی یو ای نے آج بڑے انہوں نے ڈراسٹک انہوں نے کچھ سٹیپس لیے ہیں جو اگین دیکھا جا رہا ہے سعودی اس میں پرسپیکٹو میں کہ ایرانین شاید یہاں پہ فارن منسٹر رہے تھے شاید اس کی وجہ سے ہوا تھا. تو آپ اس کے سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو بگڑ رہے ہیں تو اس پہ آپ کا کیا اس پہ ٹیک ہے؟ کچھ ہمارے ہاں ہے سول سرچنگ کہ ہماری سائڈ پہ غلطی ہے ان کی سائڈ پہ غلطی ہے, اس کو کیسے بریچ کریں گے آپ؟ سچی بات ہے یہ یو اے والا آج ہوا ہے, فورن منسٹر تھے نہیں گئے میں, میری ابھی تک بات نہیں ہوئی, ہماری کوئی ڈسکشن نہیں ہو سکی اور میں نے فالو اپ نہیں کیا. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سارٹ آف گیو اے کنجیکچر ہیئر. اس میں تھوڑا سا پہلے دیکھ لوں آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں. میری آج نہیں ہو سکی ملاقات, وہ گئے ہوئے تھے کابل فارن سیکٹری بھی اور وہ بھی. تو وہ انشاءاللہ یہ اب میں پتہ چلے گا تو انشاءاللہ دوبارہ کبھی آپ کو بتاؤں گا. ایک اگر مجھے اجازت دے آخری جملہ میں بول دوں. جی ہاں, اور مجھے پتہ ہے کہ رؤف بھائی نے یہ نہیں ماننی بات, لیکن بہرحال میرا فرض ہے کہنا کیونکہ میں نے ان کو ایک دو دفعہ سنا یہ کہتے ہوئے کہ معید یوسف کا ویو یہ ہے کہ میڈیا کو ایسی کی تیسی ان کو چھوڑنا نہیں ہے. تو میں آپ کو صرف حلفیہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یہ کہا تھا, neither is that my view. میں سالوں سے میڈیا کے ساتھ ایز این اینالسٹ آ رہا ہوں, بعد میں بھی میں نے یہی کرنا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی ویڈیو میں کلپ ہے موید صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو ریسپیکٹڈ ویری کائنڈلی, آپ نے ہمیں آ کے جوائن کیا, ہم آپ کا اس کا احترام کرتے, لیکن جو وہ بات ہے اس پہ تو چلو میں بعد میں بات کر لیں گے. اصل سوال یہ کہ وسیم عباسی صاحب جو ہے انڈیپینڈنٹ کے جرنلسٹ ہیں, بڑے اچھے رپورٹر ہیں وسیم عباسی صاحب, ویری پرومیننٹ اینڈ کریڈیبل. ان کے ساتھ آپ نے انٹرویو کیا تھا, وہ تو کلپ موجود ہے آپ نے جس میں جہاں سے میرا خیال پاکستان کے میڈیا کے تھوڑا سا سر میرا سننا سر پلیز, جس میں آپ نے کہا تھا کہ جناب یہ میڈیا کون ہوتے ہیں ہم سے سوال کرنے والا, کوشچن کرنے والا. جب وہاں سے امریکن ڈیموکریسی سے امریکن انسٹیٹیوشن سے اتنا پڑھا لکھا لبرل پروگریسو بندہ جو پورا کلچر سمجھتا ہے وہ آ کے پاکستان میں آ کے یہ سوال کرے گا, وہ کہتے ہیں who the hell you are to ask me a question. تو ہمارے تو الارم بیل ہونی تھی کہ ایک وہاں امریکہ سے بندہ آ رہا ہے, ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پڑھا لکھا بھی ہے, جرنلسٹ بھی ہے, اچھا پریزنٹیبل بھی ہے, نام بھی ہے, وہاں پہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر وہ امریکن ڈیموکریسی کو دیکھنے کے بعد کلچر دیکھنے کے بعد پاکستان میں آ کے انٹرویو میں پہلی بات کہے گا کہ who the hell, وہ کہتے ہیں who the hell you are to ask me a question, تو ہماری تھوڑی سی آپ کے خیال اینٹینے کھڑے نہیں ہونے چاہیے تھے کہ یار ہم تو مجھ سے آ کے یہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے وہ آ کے ہمیں اسٹرینتھن کریں گے, عمران خان صاحب کو ڈیٹیچ کریں گے کہ حضور آپ ذرا میڈیا کے ساتھ اب وہ رول ادا نہ کریں جو ٹرمپ وہاں امریکہ میں کر رہے ہیں. آپ نے تو آتے ان کو لائن دے دی کہ ہوتے کون ہیں ہم سے پوچھنے والے, یہ تو ریکارڈ ہے, آپ کو کل ہم آپ کو اس کا کلپ چلا دیں گے. اب جواب دوں جی پلیز اگر اجازت دیں. دیکھیں پہلے تو جو آپ نے پہلی بات کی تھی نا, جہاں تک مجھے پتا ہے وہ تو میرے آنے کے مہینے کے اندر ہی ہو گئی تھی. دیٹ از کیٹیگوریکلی انٹرو. بہرحال اس کو چھوڑ دیں کیونکہ اس پہ میرے پاس اس کے گواہ ہیں اور میں نے عامر صاحب کو بتایا ہوئے, پھر بات کر لیں گے اس پہ. آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی بات مانتا ہوں سر, میں آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات میں مان لیتا ہوں میں سر, لیکن کبھی آپ آئیے ان تینوں کو سامنے بٹھائیں اور اگر میرے سامنے کہہ دیا تو میں آپ کا مجرم ہوں. چلے عامر صاحب کلپ موجود ہے, ویڈیو کلپ ہے جو سوشل میڈیا پہ چلتا رہا ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں. یار وہ تو دوسرا ہے نا, میں آ رہا ہوں نا اس پہ. یہ تو بات ہی فرق ہے. یہ تو مہینہ پہلے انہوں نے کہا کوئی میٹنگ ہوئی, میں نے اس میں پرائم منسٹر کو کہا یہ میڈیا کو چھوڑنا نہیں ہے, وہ بات درست نہیں ہے. آئی نیور سیڈ اٹ. آپ نے کہہ دیا, ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں سر. اور نیکسٹ سر ویڈیو والا وہ جو کلپ. ہاں دوسرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں مجھے اب یاد نہیں ہے, میرا نہیں خیال کہ میرا یہ مزاج ہے میں نے کہا واٹ دا ہیل اور ہو ایور دا ہیل اور وٹ ایور. ہاں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ٹائم واز اے ویری ٹرومیٹک ٹائم فار پیپل لائک می, کیونکہ میں بار بار ایک ہی بات کا جواب دے چکا تھا کہ بھائی میں اندر باہر سے پاکستانی ہوں, میں نے یہ سارا کچھ پہلے بتایا ہوا ہے. یہ جو آپ کے عباسی صاحب ہیں, یہ ایک سیمینار تھا کشمیر پہ جس میں انہوں نے مجھے کہا جی سلاٹ دے دیں سیمینار کے بعد کشمیر پہ 5 اگست کا غالباً اس کے ارد گرد تھا. سو دس از اباؤٹ اے ایئر آفٹر آئی کیم, یا 8 مہینے واٹ ایور. اور اس وقت پھر انہوں نے وہ سوال کرنے کی بجائے اس طرف چلے گئے کہ ہاں آپ کے تو 2 کالیگ جو ہیں ریزائن کر گئے. اینڈ چلے میں آپ کو یہ بھی کہہ دیتا ہوں, میں اب دوبارہ بھی سن لوں گا کلپ, آئی مے ہیو لاس مائی کول, اور اگر میں نے کیا تو آئی اپولوجائز, لیکن میرا مزاج یہ ہے نہیں. میں بات بتا رہا ہوں, میں نے اگر وہ کہا ہے, دیکھیں ہر انسان کا ایموشن ہوتا ہے. اس وقت میرے بیوی بچوں پہ کیا بات, اور حالانکہ میں نے کوئی چوری نہیں کی, میں نے تو فزیکلی
सारा ट्रांसपेरेंटली दुनिया को बताया है और आके बताया था, ये एसेट रिलीज के वक्त नहीं, जब नौकरी से पहले बताया था कि भाई मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ, और जिसने नौकरी देनी थी और वो आपने सवाल पूछा है, इट वाज ओनली 1%, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसको ये सब। देखिए, मुझे अगर मैंने उस पर को कूल लूज की, मैं दोबारा सुन लूंगा, मैं आपको एयर पे अपोलोजाइज कर देता हूँ। अच्छा किया, एक्सप्लेन कर दिया, और यही तरीका था। किसी को बाकी ना ये राइट है क्वेश्चन करने का आपकी पाकिस्तानियत पे ना होना चाहिए। आप की ये पैट्रियोटिज्म पे किसी की ठेकेदारी इजारादारी नहीं है, हम बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं करते हैं। और विश यू गुड लक। अच्छी बात है कि आपकी ये सारे जो मामला थे आपने बड़े अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन कर दिया। होपफुली कि आप जो कह रहे हैं कि किस दिन आके हम एक्सप्लेन करेंगे, हम सुनना चाहेंगे कि आप वहाँ पे क्या कमाल कर रहे हैं, और ये जो ऑफिस है उसमें कैसे मैं बिल्कुल कमाल नहीं कर रहा, ये ना मतलब ले प्लीज, मैं बिल्कुल कमाल नहीं कर रहा, कोशिश कर रहे हैं। नहीं कमाल करना चाहिए, हमारी बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। और ये क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मुझे अंदाज़ा है कि अमेरिका में जो आपको इंडियन लॉबी से जो मुखालफत होती रही क्रिश्चियन फेयर के, वो हमने सारे आर्टिकल और वो सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई हैं, तो वो उसके बाद जो है ख़ासतौर पे क्वेश्चन कोई करे तो ज़्यादा तकलीफ होती है कि वो भी आपको यही कहे और हम भी यही कहें, तो वो आई कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं इन चीज़ों पे बोलता नहीं हूँ, आपने मेरे दिल की बात कर दी है कि उधर मैं 10 साल सुनता रहा कि ये पाकिस्तानी यहाँ क्यों बैठा है, ये तो ISI का एजेंट है, और यहाँ पे लोग मुझे CIA का पपी डॉग लिखते हैं ट्विटर पे, तो मुझे अफसोस होता है। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, जितनी देर अल्लाह ताला ने अपने आप को तसल्ली दिया करें। मैं बल्कि उसको आज तक ड्रामा देख रहा था क्वीन, जो आपने भी नेटफ्लिक्स पे देखा होगा, वो इवन क्वीन को जाके उनको बताते हैं, उनका सेक्रेटरी, उनका मैम ये जो अखबारात में चीजें छाप रही हैं आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर पब्लिक फिगर ना हो, तो आप भी एक ना उसके पब्लिक फिगर हैं, इसको डाइजेस्ट किया करें, तनकीद आएगी, बात होगी, और आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आपको बेहतर तरीका है। हल्फिया कसम से कहता हूँ, सुबह 9 बजे जाता हूँ, रात के 1:30 बजे सोता हूँ, कोई और काम नहीं करता, इसलिए ये क्वीन श्वीन का तो बात नहीं है। मेरे लिए दुआ करें कि थोड़ा सा कोई और काम भी किया करें, रिलैक्स होता है आदमी तो बेहतर काम करता है। इतनी मेहनत ना खाना था तो सारे मेहमान मेरा ख्याल है कि नीचे जाऊंगा तो भाग गए होंगे। सब आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया, ने क्लियर किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये फेक न्यूज है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नाज़रीन डिस्कस करेंगे UAE ने क्यों आखिर पाकिस्तानियों को वीजा देने से इनकार किया। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर ये है कि UAE ने पाकिस्तानियों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। जो प्रोटेक्स्ट दिया है कि जी वो पाकिस्तानी जो 30 पाकिस्तानी हांगकांग से वहाँ पे गए थे एमिरेट से, तो उनको कोरोना था। मगर हमारे लिए तशवीशनाक खबर इसलिए भी है कि हमारा UAE पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हमारी जो है 4.5 बिलियन के सालाना तरसीलात वहाँ से आती हैं, और ये सऊदी अरेबिया के $2 बिलियन मांगने के बाद ये वाकया हुआ, तो इसलिए बड़ी तशवीशनाक उस पे है हमारे साथ। क्योंकि वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी जो हैं मौलाना ताहिर यशवी साहब मौजूद हैं, तो बजाय इसके कि मैं अपना एनालिसिस दूं उनसे पूछ लेते हैं। जी मौलाना ताहिर यशवी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे डायरेक्टली पूछ लेता हूं कि हमारी बड़ी उम्मीदें थी कि आप मुआविन ख़ुसूसी लगे तो हमारी बड़ी बेहतराई आएगी ये UAE और सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात में, मगर वो वहाँ से जो खबरें आ रही हैं उसके बाद उन्होंने आपके लगाने के बाद जो है $2 बिलियन भी मांग लिए। अब UAE से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे हमें तकलीफ ये है कि 7-8 मुल्कों को तो उन्होंने डीबार किया है कि उनको वीज़ा है, उसमें इंडिया नहीं है मगर पाकिस्तान है। हालांकि इंडिया में कोरोना हमारे से भी ज़्यादा बुरा है, जिससे शक हमें पड़ जाता है कि शायद कोई ज़्यादा वजह है, कोई और मसला है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी और रऊफ क्लासरा साहब का भी। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी आज ही UAE में मेरे कोई एक अजीज थे, वो भी एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए थे, तो कोई उनका मसला हुआ तो वहाँ के जिम्मेदारों से बात हुई। एक तो कोरोना का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ जो कुछ लेबॉरेटरीज जो हैं वो जब वो चेकअप करती हैं, मैं खुद इसका शिकार हुआ हूँ, तो मुझे इसका अंदाजा हुआ है कि आपके यहाँ जो 2-3 बड़े इदारे हैं जो लेबॉरेटरीज हैं, वो जो टेस्ट रिपोर्ट है उनकी
وہ بڑی عجیب و غریب ہے. ایک پوزیٹو دیتا ہے, دوسرا نیگیٹو دیتا ہے, اور میں ذاتی طور پر اس کا شکار ہوا ہوں, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں. تو ایک تو پرابلم یہ آئی کہ جب متحدہ عرب امارات نے ایک اعلان کر دیا تو جو لوگ ایئرپورٹ پر پہنچے ہوئے تھے ان کے وہاں پر کرونا ٹیسٹ جو تھے وہ اگر نہیں آئے یعنی پوزیٹو آ گئے یا کوئی ایسے آثار آ گئے کرونا کے, تو ان کو انہوں نے انٹری نہیں دی. لیکن کچھ لوگوں کو آج بھی انہوں نے انٹری دی ہے, اور آج بھی کچھ لوگ دوپہر کے وقت جو ہیں وہ دبئی ایئرپورٹ سے پاکستانی جو ہیں وہ داخل ہوئے ہیں. اس لیے اس کو کسی وہ جو ہے نا اس سے نہ جوڑا جائے, اور نہ ہی میں آپ کو یہ بات عرض کروں کہ میرا خیال ہے آنے والا وقت بتا دے گا کہ ہمارے اس وقت سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور دیگر جو اسلامی ممالک عرب ممالک ہیں ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور بہت اچھے تعلقات ہو رہے ہیں مستقبل میں. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ ابھی جب یہ فلسطین کا قضیہ آیا تو خود پریزیڈنٹ فلسطین نے مجھے یہ کہا کہ پاکستان کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ وہ عرب اسلامی ممالک کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات ہیں اور جو معاملات ہیں پاکستان اس کو بیٹھ کے کروا دے. تو اس لیے ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل جس طرح کی ان کے مذاکرات. مولانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اسرائیل نے آپ کو فلسطین کے وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرا دیں. کس ایشو پہ مذاکرات وہ کہہ رہے تھے؟ اسرائیل کے ساتھ؟ یہ جو عرب اسلامی دنیا کے کچھ ممالک کے اور فلسطین کے جو تعلقات میں اس وقت خرابی پیدا ہو رہی ہے, تو فلسطینی اتھارٹیز نے بڑا واضح طور پر وزیر اعظم پاکستان کو اور پاکستان کی جو حکومت ہے اسے کہا ہے کہ اگر ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ ان اسلامی ممالک کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے معاملات کی جو ہے بہتری کے لیے جو بھی آپ ان کا تو ایک ہی مسئلہ ہے نا میرا خیال ہے, اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے یا 2 اسٹیٹس والا جو مسئلہ چل رہا ہے تو وہ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایشو ہے نا, کیونکہ بہت ساری اسٹیٹس ہیں مسلمان جو ہیں یا چند جو ہیں جنہوں نے ریسنٹلی انہوں نے آ کے ایکسیپٹ کیا یا اس کو یہ انہوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو. تو ایشو تو وہ چل رہا ہے, تو وہ کیا اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بیٹھ کے اس کے اسرائیل کو تسلیم یہ کرنا ہے نہیں کرنا, تو اس پہ کوئی ڈلا کروائے. نہیں دیکھیے اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ جو آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عرب اسلامی ممالک کے اور فلسطینی حکومت اور فلسطینی عوام کے درمیان ایک بہت پیدا ہوا ہے جو نئی صورتحال ہے اس میں, اور وہ جو ایک آپس میں دوری پیدا ہو رہی ہے اس کو بہرحال اسلامی ممالک فلسطین کے مسئلے پر اپنے موقف کے اوپر جو ہے فلسطین کو ان کی تائید و حمایت. مولانا صاحب وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اچھی بات ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں, مگر ہمارا فلسطین کا مسئلہ تو بعد میں حل کروائیں گے. ہمارا اپنا جو مسئلہ ہے خاص طور پہ سعودی عربیہ کے ساتھ, آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہونے جا رہے ہیں, مگر انہوں نے پہلے 1 بلین مانگا, اب دوسرے بلین کا بھی وہ مانگ رہے ہیں. بعد میں جو وہ ڈیفرڈ پیمنٹ ہے وہ بھی آئل کی فیسلٹی کا اس کا رینیول نہیں ہو رہا, تو کوئی عملی طور پہ تو کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں. میرا خیال ہے عامر صاحب کے بہت ساری اچھی خبریں ہیں, وہ وقت اور حالات کے مطابق انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. آج کل برے دن ہیں, آج کل ہی شیئر کر لیں, کرونا کا موسم ہے اور لوگوں کو اچھی خبریں چاہیے ہیں. بالکل بہت اچھی خبریں ہیں, اور میں یہ آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ یہ افواہ سازی ہو رہی ہے اس طرح نہیں ہے. سعودی عرب کے ساتھ بھی, متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی, دیگر عرب اسلامی ممالک کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات, میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 3 سالوں سے کہیں بہتر ہوئے ہیں اور ہونے جا رہے ہیں. اچھا سر جی یہ بتائیں کہ لوگ جو مولانا صاحب میں تھوڑا سا آپ سے آپ نے اچھے طریقے سے اپنا دیا وہ لاسٹ آپ سے کوشچن, لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کرونا کی وجہ سے یو ای نے سب کچھ کیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں جناب کہ اگر یہ کرونا مسئلہ ہوتا تو بھارت میں تو وہاں پہ جو اب تک وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے 1,30,000 ہو چکی ہے, پاکستان میں 7,000 ہیں, تو انہوں نے ان کو بین نہیں کیا, ٹورسٹ ویزا نہیں بین کیا, ان کے آگے ورک پرمٹ نہیں بین کیا. پاکستانیوں کو ٹورسٹ ویزا چلو سمجھ نہیں آتا ہے, ٹھیک ہے بین کر دیں, ورک پرمٹ جو ہے وہ بھی ایشو نہیں کر رہے, اور اس میں انڈین کو انہوں نے لسٹ میں نہیں رکھا, اس میں ترکی لسٹ میں رکھا ہے, انہوں نے یمن رکھا ہے, پاکستان. اب یہ پورا ایک آپ کو پتا ہوگا یہاں پہ یہ کیمپ ہے کہ جس کو سعودیز اور یو ای جو ہے پاکستان, ترکی اور اس کا یمن وغیرہ جو یا ایران کہہ لیں, ان کو پسند نہیں کرتے, یہ تو اس کیمپ میں انہوں نے ڈال دیا, پھر انڈیا کو انہوں نے نہیں ڈالا اس میں, تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا سے ریلیٹڈ ہے. نہیں بالکل میں آپ کی بات کی اس لیے تائید نہیں کر سکتا کہ میں تھوڑے سے
हालात जानता हूं और मैं ये बड़ा क्लियर कह सकता हूं कि हमारे इस वक्त जो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात हैं वो पिछले 10 सालों से ज्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं। आज ही बैन किया मौलाना साहब उन्होंने। अब ये आज कई पाकिस्तानी मैंने सीधी बात करें, टाइम कोरोना का इशू है और कोई मुत्तहिदा अरब अमारात वो फिर के साथ इंडिया पे हमारे क्यों नहीं आया सर? इंडिया पे क्यों नहीं आया? इंडिया बाकी में दीगर ज्यादा बहस ममालिक हो रही है। मेरा ख्याल है कि ये हमारे ऊपर भी खत्म हो जाएगा, फिक्र ना करें, जल्दी खत्म हो जाएगा। और दूसरा लास्टली आपके टाइम- आने के बाद ही $2 अरब मांग ले सऊदी ने सर, कम से कम उन्हें कहना था मैं इमरान खान साहब का नुमाइंदा खसूसी हूँ और जब ममालिक के ताल्लुकात होते हैं वो दो मुल्कों के ताल्लुकात हैं। ठीक है। मुझे कोई इसलिए तो उन्होंने नहीं बनाया कि सऊदी अरब या कोई और अरब मुल्क जो है वो 2 अरब माफ कर देगा। तो आसरा साहब ठीक ये है। दो मुल्कों के ताल्लुकात हैं, बहुत- इंशाअल्लाह ये मजबूत है, मजबूत रहेंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने प्रोग्राम टाइम दिया है। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, कुछ टॉपिक्स जो रह गए इंशाल्लाह मंडे को उन पर डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।